نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام عزیزان ملت، بزرگوں، دوستو، اللہ رب کریم کا فضل و احسان ہے کہ وہ اپنی خاص توفیق سے ہم سب کو اور نمازوں کی طرح جمعے کی نماز کے لیے بھی جمع ہونے کا موقع دیتا ہے. اس کی بے پایہ نعمتیں ہیں، بے حد و حساب انعامات کی بارش ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کے انعامات کو اگر گننے لگو، گنتی کرنے لگو، تو ان کا احصاء نہیں ہو سکتا، احاطہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس کا فضل و احسان مزید یہ ہے کہ وہ ہمیں معاشرے میں، سماج میں جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریق بھی بتاتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا کر دیا اور لاوارث چھوڑ دیا، ایسا نہیں کیا اللہ نے. یہی اس کے رب العالمین ہونے کی پہچان ہے. وہ عالمین کا، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ رب العالمین کا مطلب ہے. یہ اس کی ذات کا تعارف ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور اس نے اپنے خاص بندے کو نبوت کا خلعت پہنا کر، پیغمبری سے سرفراز فرما کر، آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر، سارے جہانوں کے لیے رحمت، باعث رحمت، سراپا رحمت بنا کے بھیجا. ثابت ہوا ان دونوں باتوں سے کہ جو اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اسی کو یہ زیب دیتا ہے، اسی کی شان شان ہے کہ وہ اپنے بڑے ہونے کا اعلان بھی کرے اور اپنے تمام بندوں سے، تمام مخلوقات سے اپنے اکبر ہونے کا اعتراف بھی کرائے، اپنے بڑے ہونے کو منوائے بھی کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. رب کا مطلب یہی ہے کہ جس نے پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے سانس لینے کا، اس کو زندگی گزارنے کا، اس کی تمام تر خواہشات کی تکمیل کا انتظام بھی کیا. موت تک اس کی تمام چیزیں، جو جو ضروریات ہیں، جو جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کو رب العالمین کہا جاتا ہے. اور عالمی انسانیت کا رب نہیں ہے، صرف تمام عالموں کا رب ہے. ایک عالم نہیں ہے اس دنیا میں. یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا، یہ دنیا بھی ایک دنیا نہیں ہے. تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک
مشرق سے لے کے مغرب تک اور جنوب سے لے کے شمال تک مخلوقات بھری پڑی ہیں، دریاؤں میں، خشکی میں، خلا میں، عرش پر، زمین پر، زمین کے نیچے 18,000 مخلوق سے زیادہ مخلوقات ہیں جن کے رب ہونے کا دعویٰ وہ ذات کرتی ہے کہ جو ہمارا معبود ہے، جس کے ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں۔ بیٹھ جائیں، وقت ملے گا سنتوں کا۔ اسی لیے اذانوں میں، تکبیروں میں، تکبیرات تشریق میں، حج کے سفر کے دوران حرمین شریفین میں ہر جگہ اس کی کبریائی کا نعرہ لگتا ہے، اس کو بڑا کہا جاتا ہے، اس کے سامنے حاضری کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور یہ اعلان بندہ اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی مرضی سے ایسے نہیں کرتا کہ اس نے وہ نعرہ گھڑ لیا ہو، جس جگہ کا ہو، جس علاقے کا ہو، اپنی زبان میں وہ اس کے بڑائی کے گیت گا رہا ہو، اس کے لیے بھی تعلیم دی گئی کہ یہی انہی الفاظ سے اس کی کبریائی کا اعتراف ہوگا۔ اس کو بڑا ماننے والے کہلاؤ گے، یہ کہو گے تو گویا کہ تم اس کو بڑا مان رہے ہو، اس کو اکبر مان رہے ہو۔ اذان میں دیکھیے ساری دنیا میں اذان اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، لا الہ الا اللہ تک وہی اذان ہے، وہی کلمات ہیں جو میناروں میں گونجتے ہیں۔ مؤذن آواز لگاتا ہے، تکبیر میں وہی نعرہ ہے۔ تکبیرات تشریق جو عید کے موقع پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نمازی نماز میں رکوع کر کے، سجدہ کر کے یہ ثابت کرتا ہے قیام کے بعد، جس کا ادا کرنا فرض ہے، کہ میں چھوٹا ہوں، میں معمولی انسان ہوں، میری کوئی حیثیت تیرے سامنے نہیں ہے، میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں تو عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جس نے اس دعوے کو پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس صفت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ کی ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا، اس کو ملعون کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ شیطان لعین کو دیکھیے، اللہ نے حکم دیا تھا جب پتلہ آدم تیار ہوا، پتلہ خاکی تیار ہوا، تو حضرت آدم نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، اللہ نے کہا تھا کہ اس آدم کے لیے سجدہ کرو۔ انسان کے اندر تکبر نہیں تھا، اس انسان کے اندر یہ بڑائی کا نشہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں نے بنایا ہے، میرے حکم کی تعمیل میں اس کے سامنے جھک جاؤ۔ تمام فرشتے یک بیک ہو کر وہ جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ خالق کائنات کا حکم ہے، رب العالمین کا حکم ہے۔ سجدہ کیا سب نے، اور مسجود ملائکہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن شیطان نے انکار کیا، فابا واستکبر، بحث کرنے لگا۔ اس نے وہی جملہ بولا جو اللہ کی شان کے خلاف تھا۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، وہی موت دیتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، تو یہ حق کس کو حاصل ہے کہ ہم اس کی کبریائی میں خلل ڈالیں، اس کی کبریائی پہ ڈکیتی ڈالیں، اس کی بڑائی کو چھیننے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو اس کو چھینے گا میں اس کو ختم کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا۔ بات بڑی
تفصیل سے کہی جا سکتی ہے، بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ہمیں ابھی میں نے آیت پڑھی جس میں کہا گیا کہ زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ تمہاری قد و قامت کا یہ عالم بھی نہیں کہ تم پہاڑوں کو چھلانگ سکو اور پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ، اور تمہارے اندر اتنی پاور بھی نہیں ہے کہ تم زمین کو پھاڑ دو۔ تو پھر سینہ تان کے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ گالوں کو اکڑ کر دکھا کر موڑ موڑ کے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ بہت سے لوگوں کی پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں کسی غریب آدمی کو دیکھ کر، کسی پراگندہ حال کو دیکھ کر، کسی کمزور آدمی کو دیکھ کر اس کی پیشانی میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ کام تو قارون کا تھا، فرعون، نمرود، شداد نے ایسا کیا تھا۔ قارون کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ اس کی چابیاں بڑی سے بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ حدیث میں آتا کہ 40 لوگ یا 40 سواریاں یا 20 آدمی یا 20 سواریاں اٹھاتی تھی، تاریخ میں یہ آتا ہے۔ تو اتنے خزانوں کا مالک جب اس سے کہا گیا کہ یہ سب کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے، تو وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي۔ کہا کہ یہ تو سب کچھ میرا اپنی صلاحیت کا، اپنے علم کا عطیہ ہے، اس کا کمال ہے، اس کا کرشمہ ہے، یہ کیا کہاں سے آیا میرے پاس؟ لیکن فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو دھسا دیا، اس کو بھی دھسا دیا، اور اس کی تمام وبداره الارض، اس کے تمام گھر کو بھی دھسا دیا، جس میں مال و دولت کا انبار ہوتا تھا۔ اب کیا رہ گیا اس کے پاس؟ اب کہاں گئی وہ صلاحیت؟ بچانے والی صلاحیت کہاں گئی؟ بات تو جب تھی اس دعوے میں، جب وہ سچا تھا کہ جب وہ تباہی کا وقت آ رہا تھا تو وہ اس کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا، اپنا آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا۔ یہی سارے ان لوگوں کا انجام ہے کہ جو اپنی طاقت پر، اپنے علم پر، اپنی دولت پر، اپنی شہنشاہیت پر، اپنی اولاد کی کثرت پر، اپنی بلڈنگ بنگلے اور زمینوں کی کثرت پر وہ اتراتے ہیں اور اللہ کو دینے والے کو بھول جاتے ہیں، اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہر اس مردود کا، ہر اس متکبر کا، ہر اس احمق کا، ہر اس بے وقوف کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ہم گاؤں میں رہتے ہوں یا شہر میں رہتے ہوں، ہم گلی میں رہتے ہوں یا کسی بڑے سے بڑے چوراہوں پہ رہتے ہوں، لیکن بہرحال ہمارا وجود بہت کمزور، ہماری ذات بہت کمزور ہے اللہ کے مقابلے۔ اللہ کی طاقت وہ طاقت ہے، اشارہ کن سے ساری دنیا بنی ہے اور ساری دنیا مٹ جائے گی۔ ولا تفرح، خوش نہ ہو۔ قارون کو کہا اللہ نے ان اللہ لا يحب الفرحین، خوش ہونے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ اور آج ہمارا سب کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے متکبرین، چیونٹی بنا دی جائیں گے، چیونٹی۔ کیوں؟ چیونٹی کی شکل میں اس لیے تبدیل ہو جائیں گے کہ آج اپنے حقیقت کو دیکھو، تم کیا ہو، حاکم ہو، بادشاہ رہے ہو، بڑے سے بڑے صاحب سلطنت رہے ہو، تمہارے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ تم سے لوگ کانپتے تھے، لوگ تھراتے تھے۔ آج دیکھو تم مہین چیونٹی ہو جو پاؤں سے مسلی جا رہے ہو، اس طرح سے اٹھایا جائے گا متکبری۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے اس نشے میں نہ رہے آدمی کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، آخر کار فنا ہونے والی چیز ہے۔ کتنی بھی بڑی سے بڑی نعمت انسان کو مل جائے،
چونکہ وہ فنا ہو جاتی ہے، ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ 10-12 صفات بیان کی اللہ نے نیک بندوں کی، میں ذرا جلدی سے نکل کے چلا جاتا ہوں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون فی الارض ہونا، زمین پر بہت ہی جھک کر کے چلتے ہیں، جھک کر، وہ لفظ بیان کر رہا ہوں ترجمہ جو سمجھ میں آ جائے۔ اور جاہلوں سے جب ملاقات کرتے ہیں یا واسطہ پڑتا ہے، جاہل سے مراد زیادتی کرنے والے سے، جاہل سے مراد جاہل نہیں، صرف زیادتی کرنے والے سے، تو وہ کہتے ہیں بھئی میرا تو سلام لو، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا ہوں، میں جنگ و جدل کا قائل نہیں ہوں، فساد نہیں پیدا کرتا۔ والذین یبیتون لربہم، یہ سب پوری آیت ہے، میں آیت پڑھے بغیر ہی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ رات گزارتے ہیں تو سجدوں میں رات گزرتی ہے ان کی، سجدم و قیامہ، اور قیام کی حالت میں وہ رات گزارتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا بھی سکھا رہا ہے کہ اے پروردگار ہمیں اس عذاب سے بچا دینا جو عذاب یقینی طور پر ہے اگر ہم بدعملی کی زندگی گزاریں گے، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ساءت مستقرا و مقاما، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آگے بیان کی صفت، جب اللہ ان کو نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، تو وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ ولم یقتروا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے۔ ناحق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہے، کسی نے کچھ اور ایسا گناہ کیا جس کو سنسار کرنا یا مارنا ضروری ہے، تو وہ اس سے الگ ہیں، وہ تو اللہ کا حکم کی اتباع ہے۔ ناحق نہیں مارتے کسی کو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، امن پسند ہوتے ہیں وہ، اور نہ زنا کرتے، کسی دوسرے کے بغل اس میں نہیں جھاگا جھوکی کرتے کسی گھر میں۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اگر کوئی آدمی گناہوں میں اس کی اضافہ ہوتا ہے سزا میں تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں، میں کبھی نہیں کروں گا۔ یہ صفات بیان کی گئی۔ پھر آگے دعا مانگی گئی کہ وہ گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی کبھی، لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کبھی کسی برائی میں، کسی لغو کام میں، بیہودہ کام میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جو ڈھول باجے، دیوالی پہ پٹاخے اور تمام چیزیں چلتی ہیں، ان چیزوں سے وہ اپنا آپ کو بچا لیتے ہیں، اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، منکر سمجھ کر، برائی سمجھ کر، لغو سمجھ کر۔ اس میں مبتلا مت ہو، اپنی نیکی کو برباد مت کرو۔ بچے مانتے نہیں، کیا مطلب بچے نہیں مانتے؟ ارے بھی خود آپ چوکنا ہوئیے، اپنے اندر طاقت پیدا کیجئے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت اگر بچوں میں بھی نہیں ہے تو پھر تو بیکار ہے، اس ایمان سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے، اگر طاقت نہیں تو پھر دل سے برا سمجھیے۔ دل سے برا سمجھنے والی بات نہیں ہے، بچے ماتحت ہوتے ہیں باپ کے، ماں باپ کے، ان کو روکنے کا حق تو ان کو ملتا ہے، لیکن ہمارے بچے بس بے یار و مددگار اور آزاد پھرتے ہیں، بے لگام ہوتے ہیں۔ یہ صفات ان کی نہیں ہے عباد الرحمن کی، یہ رحمان کا بندہ کہا، اللہ نے اپنے بندے بتایا، ان کو اپنا بندہ بتایا۔ وقت ہو چکا ہے میرے خیال سے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ان صفات سے اللہ رب العزت ہم تمام صفات سے آراستہ فرمائے، آراستہ پیراستہ فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔